دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد. آج 75 سوال و جوابات لے کر میں حاضر ہوا ہوں. تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے اپبھرنش کی اصل کیا ہے؟ اے میں ہے لہندہ، بی میں ہے شورسینی، سی میں ہے پراکرت اور ڈی میں ہے بانگڑو. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی پراکرت. سوال نمبر 2 ہے کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے کس ادیب نے اردو زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے؟ اے میں ہے میر امن، بی میں ہے ناسخ، سی میں ہے عیسوی خان اور ڈی میں ہے ملا وجی. صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ملا وجی. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ اے میں ہے علی نامہ، بی میں ہے گلزار نسیم، سی میں ہے زہر عشق اور ڈی میں ہے سحر البیاں. صحیح جواب ہو جائے گا زہر عشق. سوال نمبر 4 ہے ترقی پسند ادب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ادب کے سید محمد عقیل، بی میں ہے علی سردار جعفری، سی میں ہے سجاد ظہیر اور ڈی میں ہے کیفی اعظمی. اس کا صحیح جواب ہے علی سردار جعفری. سوال نمبر 5 ہے ادبی ڈائری کا مصنف کون ہے؟ اے میں ہے عبدالحلیم شرر، بی میں ہے رتن ناتھ شرشار، سی میں ہے نیاز فتح پوری اور ڈی میں ہے اختر انصاری. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی اختر انصاری. سوال نمبر 6 کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ سوال نمبر 6 ہے کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ بی میں ہے 3، سی میں ہے 5 اور ڈی میں ہے 4. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے. کھڑی بولی کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو کھڑی بولی کی 2 بولیاں ہیں. سوال نمبر 7 ہے مثنوی پھول بن میں کس شہر کی تخلیق کی زرخیزی کا ذکر آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی کچن پٹن. سوال نمبر 8 ہے نظیر کی کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تندور کے الفاظ آئے ہیں؟ اے میں ہے بنجارہ نامہ، بی میں ہے آدمی نامہ، سی میں ہے کل جگ اور ڈی میں ہے روٹی. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی روٹی. سوال نمبر 9 ہے کس نے ہندی اور ہندوی کے علاوہ زبان دہلی بھی لکھا ہے؟ اے میں ہے ملا وجی، بی میں ہے امیر خسرو، سی میں ہے نصرتی اور ڈی میں ہے خوب محمد چشتی. صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی امیر خسرو. سوال نمبر 10 ہے فضلی نے کرول کتھا کس کے عہد میں لکھی تھی؟ اے میں ہے محمد شاہی عہد، بی میں ہے بہادر شاہ اول کا عہد، سی میں ہے عہد شاہ عالم ثانی اور ڈی میں ہے بہادر شاہ ظفر. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا محمد شاہی عہد. سوال نمبر 11 سعادت علی خان کے عہد میں کس نے لکھنؤ کا رخ کیا تھا؟ سوال نمبر 11 ہے سعادت علی خان کے عہد میں کس نے لکھنؤ کا رخ کیا تھا؟ اے میں ہے شاہ نصیر، بی میں ہے انشاءاللہ خان انشا، سی میں ہے آتش اور ڈی میں ہے ناسخ. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی انشاءاللہ خان انشا. سوال نمبر 12 ہے 1904 عیسوی میں کسے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ اے میں ہے محمد حسین آزاد، بی میں ہے اکبر الہ آبادی، سی میں ہے حالی اور ڈی میں ہے اقبال. اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی حالی. سوال نمبر 13 ذیل میں راجندر سنگھ بیدی کا کون سا افسانہ تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا؟ اے میں ہے گرہن، بی میں ہے لاجونتی، سی میں ہے اپنے دکھ مجھے دے دو اور ڈی میں ہے پان شاپ. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی لاجونتی. سوال نمبر 14 ہے قصیدہ متی خیر المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ اے میں ہے سودا، بی میں ہے ذوق، سی میں ہے انشا اور ڈی میں ہے محسن کاکوری.
इसका सही जवाब हो जाएगा मोहसिन काकोरी। सवाल नंबर 15 है, सरवर जहां आबादी की नज़्मों की खसूसियत क्या है? ए में है फितरत के मनाजिर व मज़ाहिर की पेशकश, बी में है इंसानी नफ्सियात की उक़दा कुशाई, सी में है अखलाक़ी दर्स और डी में है इश्किया जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फितरत के मनाजिर व मज़ाहिर की पेशकश। सवाल नंबर 16 है, जाफ़र जेटली का दीवान किसने तरतीब दिया था? ए में है फ़रहतुल्ला, बी में है कुदरतुल्ला कासिम, सी में है शफ़ीक औरंगाबादी और डी में है शाह हातिम। सही जवाब है फ़रहतुल्ला। सवाल नंबर 17 है, किस नाविल निगार ने अपने वाज़ नाविलों में फंतासिया की तकनीक इस्तेमाल की है? ए में है प्रेमचंद, बी में है क्रिश्चंद, सी में है इस्मत चुगताई और डी में है कुरतुलैन हैदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चंद। सवाल नंबर 18, इनमें कौन सा नाविल हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? ए में है लहू के फूल, बी में है घरविंदा, सी में है गिरती दीवारें और डी में है मदार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गिरती दीवारें हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है। लहू के फूल, घरविंदा, मदार ये हयातुल्लाह अंसारी का नाविल है। सवाल नंबर 19 है, इस्मत चुगताई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी किस नाविल में बयान की है? ए में है टेढ़ी लकीर, बी में है ज़िद्दी, सी में है मासूमा और डी में है सौदाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मासूमा। सवाल नंबर 20, गालिब शिकन की तसनीफ़ है? गालिब शिकन इसकी तसनीफ़ है। ए में है काज़ी अब्दुल वदूद, बी में है अख्तर शीरानी, बी में है अख्तर हुसैन रायपुरी, सी में है इमदाद इमाम असर और डी में है यगाना चंगेज़ी। इसका सही जवाब है यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 21, इनमें से कौन सी तसनीफ़ हसरत मोहानी की नहीं है? ए में है मेयार सुखन, बी में है निकात सुखन, सी में है महासिन सुखन और डी में है माइब सुखन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेयार सुखन हसरत मोहानी की नहीं है। सवाल नंबर 22, रूपे आने पाई और मोमताज़ जैसे तजुर्बाती अफसानों का मुसन्निफ़ कौन है? ए में अहमद नदीम कासमी, बी में है ख्वाजा अहमद अब्बास, सी में है राजिंदर सिंह बेदी और डी में है सआदत हसन मंटू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा अहमद अब्बास। मुराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? ए में ज़ौक़, बी में मोमिन, सी में हसरत और डी में गालिब। सही जवाब है ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गालिब। सवाल नंबर 24, दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ए में डॉक्टर सुहेल बुखारी, बी में ग्राम बेली, सी में है शौकत सब्ज़वारी और डी में है डॉक्टर मसूद हुसैन खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शौकत सब्ज़वारी। 25, इनमें से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? ए में है जॉन जैकब, बी में है जॉन गिलक्राइस्ट, सी में है जोसेफ टेलर और डी में है थॉमस रोबक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉन जैकब। सवाल नंबर 26, इनमें से कौन सी तसनीफ़ हैदर बख्श हैदरी की नहीं है? ए में है मजहब इश्क, बी में है गंज खूबी, सी में है तोता कहानी और डी में है अखलाक हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंज खूबी और ये गंज खूबी। सवाल नंबर 27 है, तानीसियत बहस करती है? ए में है नई औरतों के मजमूई मसाइल से, बी में है फ़र्द के समाजी मसाइल से, सी में है पुरानी औरत के मसाइल से और डी में है मर्द के इनफरादी मसाइल से। इसका सही जवाब है तानीसियत बहस करती है नई औरत के मजमूई मसाइल से। सवाल नंबर 28, क़ैदोबंद की सऊबतें उठाने वाले शायर हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फैज़ो हसरत। सवाल नंबर 29, मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं?
اے میں ہے 3، بی میں ہے 4، سی میں ہے 5 اور ڈی میں ہے 6۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے 3۔ سوال نمبر 30، مثنوی سحر البیاں کب پایہ تکمیل کو پہنچی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی 1199 ہجری۔ سوال نمبر 31، ملا وجھی نے قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ صحیح جواب آپشن نمبر سی 4۔ سوال نمبر 32، ان میں کون سا شاعر اندھا تھا؟ اے میں ہے سراج اورنگ آبادی، بی میں ہے ابن نشاطی، سی میں ہے غباسی اور ڈی میں ہے ہاشمی۔ صحیح جواب ہے ہاشمی۔ سوال نمبر 33 ہے، دربار دہلی اور برق کلیسا کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ اے میں ہے چیک بیست، بی میں ہے نظم طباطبائی، سی میں ہے اکبر الہ آبادی اور ڈی میں ہے عظمت اللہ خان۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 34، جوش ملیح آبادی نے اپنے ادبی سفر کے آغاز میں کون سا تخلص اختیار کیا تھا؟ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے شبیر۔ سوال نمبر 34، جوش ملیح آبادی نے اپنے ادبی سفر کے آغاز میں کون سا تخلص اختیار کیا تھا؟ آپشن نمبر اے میں ہے شبیر۔ سوال نمبر 35، ان میں سے کس بولی کا تعلق مشرقی ہندی سے ہے؟ اے میں ہے اودھی، بی میں ہے لہندہ، سی میں ہے بندیلی اور ڈی میں ہے میتھلی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی لہندہ۔ سوال نمبر 36، سبرس میں غیر کس کی بیٹی ہے؟ اے میں ہمت، بی میں ہے رقیب، سی میں ہے قامت اور ڈی میں ہے نظر۔ صحیح جواب آپشن نمبر بی رقیب۔ سوال نمبر 37، کون سا مجموعہ کلام جوش کا نہیں ہے؟ اے میں ہے الہام و افکار، بی میں ہے گل نغمہ، سی میں ہے عرش و فرش اور ڈی میں ہے رامی شرنگ۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی گل نغمہ جوش کا نہیں ہے۔ نمبر 39 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں کس کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے؟ اے میں ہے محمد حسین آزاد، بی میں ہے سر سید احمد خان، سی میں ہے جمال الدین افغانی اور ڈی میں ہے شبلی نعمانی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی جمال الدین افغانی۔ سوال نمبر 40 ہے، الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟ اے میں ہے خواجہ حسن نظامی، بی میں ہے پیطرس بخاری، سی میں ہے رشید احمد صدیقی اور ڈی میں ہے شوکت تھانوی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی رشید احمد صدیقی۔ 41 ہے، دیا شنکر نصیب نے کس عہد میں ہوش سنبھالا تھا؟ اے میں ہے عہد واجد شاہ، بی میں عہد محمد شاہی، سی میں ہے عہد امجد علی شاہ اور ڈی میں ہے عہد آصف الدولہ۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی عہد امجد علی شاہ۔ سوال نمبر 42، کس شاعر نے خود کو گلشن مانا کا اندلیب کہا ہے؟ اے میں ہے مومن خان مومن، بی میں ہے مرزا غالب، سی میں ہے خواجہ میر درد اور ڈی میں ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی خواجہ میر درد۔ کس کا شمار غالب کے دوستوں میں ہوتا ہے؟ اے میں ہے غلام غوث بے خبر، بی میں ہے گاری ساندہ تاسی، سی میں ہے کرنل ہال رائڈ اور ڈی میں ہے محمد حسین آزاد۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے غلام غوث بے خبر۔ سوال نمبر 48 ہے، زمستان کس کی نظم ہے؟ اے میں ہے محمد حسین آزاد، بی میں ہے حالی، سی میں ہے اسماعیل میرٹھی اور ڈی میں ہے سرور جہاں آبادی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 49، اس نثر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن ہو قافیہ نہ ہو؟ اے میں ہے مسجع، بی میں ہے مقفع، سی میں ہے مرجز اور ڈی میں ہے مرصع۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی مرجز۔ وہ نظم جس کے ہر مصرے کے آخر میں کچھ موضوع لفظ بڑھا دیے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اے میں ہے ترکیب بند، بی میں ہے ترجیع بند، سی میں ہے مستزاد اور ڈی میں ہے مصمت۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی مستزاد۔ سوال نمبر 51 ہے، اردو میں سب سے پہلے مضمون نگار کا کیا نام ہے؟ اے میں ہے ماسٹر رام چندر، بی میں ہے سر سید اور سی میں ہے حالی اور ڈی میں ہے شبلی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے ماسٹر رام چندر۔ پرتھوی راج راسو پر سب سے پہلا تحقیقی مقالہ کس کا ہے؟ سوال نمبر 52 ہے، پرتھوی راج راسو پر سب سے پہلا تحقیقی مقالہ کس کا ہے؟ اے میں ہے حافظ محمود شیرانی، بی میں ہے مولوی عبدالحق، سی میں ہے قاضی عبدالودود
اور ڈی میں ہے محی الدین قادری زور۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے حافظ محمود شیرانی۔ سوال نمبر 54 ہے مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ اے میں ہے حالی، بی میں ہے عبد الرحمن بجنوری، سی میں ہے شیخ محمد اکرام اور ڈی میں ہے فراق۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی عبد الرحمن بجنوری۔ سوال نمبر 55 ہے ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ اے میں ہے ڈاکٹر کے ایس بھٹ، بی میں ہے ملک راج آنند، سی میں ہے سجاد ظہیر اور ڈی میں ہے پریم چند۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی پریم چند۔ سوال نمبر 56 ہے عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ عصمت کے کس ناول میں ماں بننے کا احساس اس کردار کی زندگی میں ایک انقلابی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے؟ اے میں ہے ضدی، بی میں ہے ٹیڑھی لکیر، سی میں ہے سودائی اور ڈی میں ہے معصومہ۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی ٹیڑھی لکیر۔ سوال نمبر 57 ہے کرشن گیتا کس کی نظموں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے کرشن جی پر کہی ہے؟ اے میں ہے ساغر نظامی، بی میں ہے سیماب اکبر آبادی، سی میں ہے چیک بیست اور ڈی میں ہے سرور جہاں آبادی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی سیماب اکبر آبادی۔ سوال نمبر 58 ہے ہمارے اعلان نامے نے فراریت، ہیت پرستی، کھوکھلی روحانیت، ماضی پرستی، فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت کی اور سائنسی عقل پسندی اور حقیقت نگاری کا مطالبہ کیا اور تغیر اور ترقی کی راہ دکھائی، یہ قول کس کا ہے؟ اے میں ہے پریم چند، بی میں ہے احتشام حسین، سی میں ہے سجاد ظہیر اور ڈی میں ہے سردار جعفری۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی سردار جعفری۔ سوال نمبر 59 ہے کس نے اپنے افسانوں میں بڑی فنکاری کے ساتھ ہندو دیو مالا کا استعمال کیا ہے؟ اے میں ہے کرشن، بی میں ہے راجندر سنگھ بیدی، سی میں ہے بلونت سنگھ اور ڈی میں ہے سریندر پرکاش۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 60 ہے ان میں سے کون سی کتاب غزلیات کا مجموعہ نہیں ہے؟ اے میں گلزار داغ، بی میں ہے آفتاب داغ، سی میں ہے یادگار داغ اور ڈی میں ہے فریاد داغ۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی فریاد داغ۔ سوال نمبر 61 ہے کس ناول کا ہیرو روس اور ترکی کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتا ہے؟ اے میں فسانہ آزاد، بی میں شیر کہار، سی میں ہے جام شرسار فوجدار۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے فسانہ آزاد۔ سوال نمبر 62 ہے کس نے رسالہ آج کل دہلی کی ادارت بھی کی تھی؟ اے میں ہے بامق جونپوری، بی میں ہے معین احسن جزوی، سی میں ہے گلزار دہلوی اور ڈی میں ہے زار دہلوی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی معین احسن جزوی۔ سوال نمبر 64 جدیدیت کی سیر کا مصنف کون ہے؟ اے میں ہے شمس الرحمن فاروقی، بی میں ہے گوپی چند نارنگ، سی میں ہے حامدی کاشمیری اور ڈی میں ہے حیات اللہ انصاری۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی حیات اللہ انصاری۔ سوال نمبر 65 محی الدین قادری زور کا مدفن کہاں ہے؟ اے میں ہے سری نگر کشمیر، بی میں ہے حیدرآباد دکن، سی میں ہے دہلی اور ڈی میں ہے لکھنؤ۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے سری نگر کشمیر۔ سوال نمبر ہے 66 ادب میں فحاشی کے خلاف قرارداد کس کانفرنس میں پیش کی گئی تھی؟ ادب میں فحاشی کے خلاف قرارداد کس کانفرنس میں پیش کی گئی تھی؟ اے میں ہے لکھنؤ کانفرنس، بی میں ہے بھوپال کانفرنس، سی میں ہے حیدرآباد کانفرنس اور ڈی میں ہے بھیمڑی کانفرنس۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی حیدرآباد کانفرنس۔ سوال نمبر 67 ان میں سردار جعفری کا منظوم ڈرامہ کون سا ہے؟
اے میں پتھر کی دیوار، بی میں ایک خواب اور ڈی میں ہے نئی دنیا کو سلام اور ڈی میں ہے پیراہن شرر۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، نئی دنیا کو سلام۔ سوال نمبر 68، مثنوی امن نامہ کس کی تخلیق ہے؟ اے میں ہے فراق گورکھپوری، بی میں ہے سردار جعفری، سی میں ہے گوپی ناتھ امن اور ڈی میں ہے جانثار اختر۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، جانثار اختر۔ سوال نمبر 69 ہے، مظہر علی خاں ولی تصنیف کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، مادھونل اور کام کندلا۔ سوال نمبر 70، تنقید کیا ہے؟ اے میں ہے ترجمانی، بی میں ہے قدر شناسی، سی میں ہے تنقیص اور ڈی میں ہے تحسین۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، قدر شناسی۔ سوال نمبر 71 ہے، کس نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کی تحسیس کی ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، آئی ریچرڈ۔ سوال نمبر 72 ہے، اس مصرع کا اولیٰ کیا ہے؟ سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 73، ان میں سے کون سی مثنوی مرزا شوق کی نہیں ہے؟ اے میں ہے آزار عشق، بی میں ہے بہار عشق، سی میں ہے فریب عشق اور ڈی میں ہے زہر عشق۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، آزار عشق مرزا شوق لکھنوی کی نہیں ہے۔ فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا تھا؟ اے میں حسن آرا، بی میں نجم النساء، سی میں ہے بدر النساء اور ڈی میں ہے انجمن آرا۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، حسن آرا۔ 75، میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا الحلیم شرر۔ آج کے لیے بس